السلام علیکم۔ میں تمام کمیونٹی ممبرز اور لوگوں کو جو ہماری کمیونٹی سے منسلک ہیں ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس ویڈیو میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے ہیں اور ہمارا چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں میسیج کر کے اپنے سوال و جوابات بتاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کی بات کے اوپر اور ان کے سوال کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو وہ کہ یہ نان ایڈیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، تو اس میں کہیں پر کوئی بھول چوک یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں سب سے معافی بھی طلب کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی دیانتداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی بات کروں جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اور میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہتی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، ایک ایسا اتفاق اور ایک ایسا نظم ضرور تشکیل دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب لوگ ایک صفحے پہ ہی رہیں، اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے امت جو ہے وہ اپنا جو ارتقائی سفر ہوتا ہے اس کو طے کرتی رہتی ہے۔ تو مجھے کچھ دنوں سے جو ہے اس طرح کی کچھ لوگوں نے درخواست کی، استدعا کی کہ داڑھی اور مونچھ اس کی حیثیت اور اس کی دین میں کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بنائی جائیں اور پھر کچھ سوالات کے سلسلے ہوں جس کا جواب گاہے بگاہے مختلف ویڈیوز میں دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے میرے پاس گزارشات آئی تھیں، تو میں انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ کبھی بھی کسی موضوع کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سننے والے اور خاص طور سے جو لوگ تحقیق کے شعبے سے منسلک ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہیں، اور مختلف آراء رکھنے کی وجہ سے ان کے جو نتیجے ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور سب کی عزت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ محدثین کو بھی اگر ہم پڑھیں تو ان کے آپس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور علمی میدان ہے تو اس میں اختلافات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس میں کہیں پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اختلافات ہو گئے اور امت کے مابین یہ اختلاف ہو گئے تو یعنی جو ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے، بلکہ میں ان اختلافات کو خوبصورتی سمجھتا ہوں، ان کو محاسن سمجھتا ہوں۔ تحقیق کے شعبے میں حسن یہ ہوتا ہے کہ اختلافات ہوں، کیونکہ اختلافات کی وجہ سے ارتقائی سفر جاری و ساری رہتا ہے، اور انسان جو ہے مستقل اپنی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے۔ تو داڑھی اور مونچھ کے حوالے سے ہم ویڈیوز کا آغاز کریں گے، اور جو بھی سوالات آئیں گے اس کے حوالے سے میں واٹس ایپ پہ جو اسپیشلی لوگ مجھ کو میسیج کرتے ہیں تو میں ان کو جو ہے زیر بحث لاؤں گا۔ میں سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ داڑھی اور مونچھ کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ وار ترتیب رکھیں گے اور اس معاملے کو ایڈریس کریں گے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں داڑھی اور مونچھ کے حوالے سے مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ اس پہ جو ہم رنگ لگاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا، تو میں ادھر ایک صحیح بخاری کی روایت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ